أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، اس وقت سورہ بقرہ کی دو بڑی اہم آیتیں میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 178 اور 179۔ یہ دونوں آیتیں احکام سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد نے قتل کیا ہو تو اس آزاد سے، غلام نے قتل کیا ہو تو اس غلام سے، اور عورت نے قتل کیا ہو تو اس عورت سے بدلہ لیا جائے۔ پھر جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو مناسب طریقہ پر مقتول کے ورثہ کو خوب بہا کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور قاتل کو بھی بہتر طریقہ پر ادا کر دینا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، لہذا جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندوں، قصاص میں در حقیقت تمہارے لیے زندگی ہے، تاکہ دنیا میں تم قتل اور آخرت میں عذاب سے بچ سکو۔ عزیزان محترم، اس آیت میں قصاص کا حکم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ قصاص دراصل کہتے ہیں برابر کے بدلہ لینے کو، قصاص کہتے ہیں برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے وارث کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے، قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے، اس سے قصاص وصول کرے۔ زمانے جاہلیت میں قصاص کا رواج تھا عربوں کے یہاں، لیکن اس میں انصاف نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ناانصافی ہوتی تھی۔ اور ناانصافی اس طریقے سے ہوتی تھی کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ مختلف انسانوں کے مختلف درجات اپنے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے۔ سارے انسانوں کا درجہ ایک نہیں تھا۔ اب جو درجہ انہوں نے متعین کیا تھا، مقرر کیا تھا، اسی درجے کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی شخص کو، کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ان کے ورثہ کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو معزز ہو، جو رتبے میں مقتول کے برابر کا ہو۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے، اس کی جگہ پہ وہ غلام جس قبیلے کا ہے اس قبیلے کے آزاد آدمی کو قتل کریں گے، یہ مطالبہ ہوتا تھا۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو، عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا ہو، تو اب حکم یہاں یہ ہوتا تھا کہ قاتل جو عورت ہے اس کے بجائے کسی مرد آزاد آدمی کو قتل کرے۔
اس قبیلے کے دوسرے آدمی کو قتل کرے. جو قتل کر رہا ہے گویا کہ جو مجرم ہے اس مجرم کو قتل نہیں کیا جائے گا، دوسرے کو اس کے مقابلے میں اس کی جگہ پہ قتل کیا جائے گا. اسی طریقے سے اس کے الٹا بھی ہوتا تھا. اگر قاتل مقتول سے اونچے درجے کا ہوگا، جس کو قتل کیا ہے وہ نیچے درجے کا ہے، اور جس نے قتل کیا ہے وہ ہائی لیول کا آدمی ہے، تو اب معاملہ وہاں الٹ جاتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ اب اس سے بعض مرتبہ قصاص نہیں لیتے تھے، بھائی یہ ہائی لیول کا آدمی ہے. اسی طریقے سے اگر قتل کرنے والا کوئی بڑا آدمی ہے، یا جو قتل ہوا ہے وہ بہت ہی لو درجے کا ہے، غلام وغیرہ ہے، تو اس صورت میں بھی اب اس کے بدلے میں قاتل سے قصاص نہیں لیا جاتا تھا. یہ نا انصافی والا قانون ان کے ہاں رائج تھا، عربوں کے ہاں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے اس ظالمانہ رویے کو، اس ظالمانہ طور طریقے کو بالکل ختم کر دیا، اور تمام انسانوں کا درجہ برابر کر دیا، اور یہ اعلان کیا کہ ہر انسان برابر ہے، اور قصاص ہر حال میں قاتل سے ہی لیا جائے گا. ٹھیک ہے، چاہے وہ قاتل مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو. ایسا نہیں ہے کہ قتل کوئی اور کرے اور بدلہ کسی اور سے لیا جائے. ایسا نہیں ہے. جو جرم کرے گا وہی سزا بھگتے گا. یہ اسلام نے قانون بنایا. زمانے جاہلیت والا جو قانون تھا اس کو ختم کر دیا. اللہ اسی کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے. قصاص کا حکم قتل عمد میں، یعنی جان بوجھ کر اگر قتل ہوا ہے تب قصاص واجب ہوتا ہے. میں نے بتایا قصاص کا اصل معنی برابری کے ہیں، یعنی قتل کے بدلے قتل، یہ ہے قصاص. چاہے وہ قتل کرنے والا ہائی لیول کا ہو یا لو لیول کا ہو، کوئی وی آئی پی ہو یا نیچے درجے والا ہو، سب برابر ہے، سب کی جان برابر ہے. اگر وہ اپنے سے نیچے درجے کا قتل کیا ہے تو بھی قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور قتل عمد ہو، قتل عمد سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص پر قتل کے ارادے سے دھاردار ہتھیار سے حملہ کر کے اس کو قتل کیا ہو، یہ ہے قتل عمد. جان بوجھ کر کے بل ارادہ، ارادہ کر کے اور ہتھیار سے باضابطہ اس پر حملہ کر کے قتل کیا ہو، تو ایسی صورت میں اس پر قصاص ہے. اور یہ قصاص جہاں بھی اسلامی حکومت ہوگی وہاں مقتول کو حق ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے سے قاتل کو قتل کرائے. قصاص میں جان کا بدلہ جان. قانون کو اپنے ہاتھ میں البتہ لینے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. یہ کاروائی ہوگی جان کے بدلے جان والی، قصاص لیا جائے گا لیکن عدالت کے ذریعے ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے گھر والے بھی آ کر کے قاتل کو قتل کر دیں ڈائریکٹ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عدالت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. اسلام سے پہلے آسمانی کتابوں میں قتل کی سزا یہی مقرر تھی جو اسلام نے مقرر کیا ہے. بائبل میں بھی اس سزا کا تذکرہ موجود ہے. ہاں، اگر جسم کو جزوی نقصان پہنچا ہو، مثلا کوئی عضو کٹ گیا، جسم کا کوئی پارٹ کٹ گیا، یا اس کو چوٹ لگ گئی، اور جسم کا ایسا حصہ ہے یا ایسا زخم ہے کہ قصاص لیتے ہوئے برابری پر قائم رہنا ممکن ہے، تو پھر اعضاء میں بھی قصاص واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر برابری قائم کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں قصاص کے بجائے اب دیت واجب ہو جائے گی، معاملہ پیسے کا آ جائے گا. مثلا کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، بالکل، تو اب اسی کے بقدر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ یہاں ہاتھ کاٹنے میں برابری ہو سکتی ہے، جتنے انچ اس نے کاٹا ہے ماپ کر کے اس کا بھی کاٹا جا سکتا ہے. یہاں برابری ممکن ہے، لیکن جہاں برابری نہیں ہو سکتا وہاں ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ زیادہ کر دیں گے تو آپ ظالم بن جائیں گے، آپ گناہ گار ہوں گے. برابری نہیں ہو پائے گی تو کیا کریں گے؟ اب مسئلہ وہاں قصاص کا نہیں رہ جائے گا، اب دیت کا مسئلہ آ جائے گا کہ پیسے لو اور پھر پیسے کے ذریعے مسئلہ حل کر لو. یہ مسئلہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر کسی آزاد شخص نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے، آزاد قاتل ہے تو اس کو آزاد کو قتل کیا جائے گا. غلام کے بدلے غلام، کسی غلام نے قتل کیا ہے کسی کو تو غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا. اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا. کسی عورت نے قتل کر دیا ہے
کسی دوسرے عورت کو یا کسی مرد کو، تو اب اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے غلام نے کسی شخص کو قتل کر دیا ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا اس کی جگہ پہ قصاص نے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو بدل دیا جائے، دوسرے کو قتل کیا جائے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں تھا، میں نے اس کی تفصیل بتلائی۔ شریعت نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے، اور جو شریعت کا منشا یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملے، اس کے بدلے دوسرے کو نہ ملے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے کے مطابق خوبہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے اچھے انداز سے ادا کرنا قاتل پر فرض ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ اہم حکم فرمایا ہے، یعنی اگر مقتول کے ورثہ قصاص سے دستبردار ہو جائیں اور وہ کہیں کہ بھائی ہمیں جان کے بدلے جان نہیں چاہیے، ہمارا آدمی تو مر گیا، اب ختم ہو گیا، اب ہم دوسرے کی جان لے کر کے کیا کریں، اگر یہ وہ کہتے ہیں اور وہ خوبہا لینے پر راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب قصاص کے بجائے دیت کا حکم آ جائے گا، ٹھیک ہے، دیت کا حکم آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن عفی له من اخیہ شیء، کہ کچھ بھی معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے۔ اس جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مقتول کے کئی ورثہ ہوں، چار پانچ ہوں، جو قتل ہوا ہے اس کے چار پانچ بھائی ہوں، چار پانچ ورثہ ہوں، اگر ورثہ سب کے سب بضد ہیں کہ نہیں ہم کو قصاص کے بدلے قصاص ہی چاہیے، جان کے بدلے جان، تب تو قصاص کا مسئلہ آ جائے گا۔ اور اگر چار پانچ میں سے ایک بھی معاف کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی ہم اس مسئلے سے الگ ہوتے ہیں، ہمیں دیت چاہیے، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، تو اب دیت ہی واجب ہوگی، جان کا بدلے جان والا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اب معاملہ لین دین پر آ جائے گا۔ چار پانچ میں سے کوئی ایک بھی اگر پیچھے ہٹ گیا تو یہ جان کے بدلے جان والا مسئلہ اس وقت ہوگا جب پانچ ہیں اور پانچوں بضد ہیں کہ نہیں ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے، تب یہ قانون نافذ ہوگا۔ اگر پانچ میں سے ایک بھی پیچھے ہٹ گیا تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اب مسئلہ دیت پر آ جائے گا۔ اب مقتول کے ورثہ کو حق ہوگا کہ وہ کیا کریں، قاتل سے مناسب طریقے پر دیت کا مطالبہ کریں۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں فاتباع بالمعروف، کہ معروف طریقے پر مناسب طریقے کے مطابق خوبہا کا مطالبہ کریں، دیت کا مطالبہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین قاتل کے ورثہ کو، قاتل کو کہتے ہیں وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، کہ جو جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ ٹال مٹول نہ کرے، بلکہ کیا کرے، دیت کی جو رقم ہوتی ہے اس کو فوراً ادا کر دے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، فمن عفی له من اخیہ شیء، اخی یعنی بھائی قرار دیا ہے، قاتل کو اللہ نے بھائی قرار دیا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں نا کہ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، جس نے قتل کیا ہے تو اس کے بھائی کی طرف سے، قاتل کو یہاں پہ بھائی کہا کر کے اللہ نے بلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرچہ یہ وقتی طور پر غصے میں آ کر کے شیطان کے غلبے کی وجہ سے یہ قتل کر دیا ہے، بڑا جرم کیا ہے، لیکن بہرحال وہ بھائی تمہارا ہی ہے، تمہارا دینی بھائی ہے، اس لیے درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو۔ یہ گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ مقتول کے ورثہ سے قاتل کے لیے رحم کی اپیل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، کہ بھائی اس نے قتل کر دیا، جرم کر دیا، بڑا جرم کیا ہے، لیکن بہرحال سوچو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، لہذا اس کے بارے میں ذرا رحم سے کام لو، درگزر سے کام لو۔ اگر تم بھی جان کے بدلے جان پر بالکل بضد ہو گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ گرچہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، انصاف قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، قانون پر عمل ہوگا، لیکن اگر تم معاف کر دو اور دیت پر آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کے ساتھ بھلائی اور احسان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، یعنی یہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے قصاص والا اور دیت والا، یہ قانون سراپا رحمت ہے، اور دیت کا جو مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا یہ بھی تمہارے لیے آسانی ہے اس میں، ورنہ اگر یہ قانون نہ ہوتا اور زمانے جاہلیت والا قانون رہتا تو سوچو کتنا بڑا ظلم والا قانون تھا، ظالمانہ قانون تھا، لیکن اللہ نے تمہارے ساتھ خیر خائی اور بھلائی کا معاملہ فرمایا کہ بہترین اور انصاف پر مبنی حکم اللہ نے دیا۔
اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اور مقتول کے ورثہ کو یہ جو اللہ نے ایک پاور دیا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دیں اور کچھ رقم لے لے خوب بہا کے طور پر، تو ایسی صورت میں مقتول کے ورثہ کو چاہیے کہ رقم کی مقدار ایک معقولیت کی حد میں رکھے. قاتل کو چاہیے کہ وہ اچھے انداز میں ادا کرے، ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ رقم متعین کر دیں کہ وہ بیچارہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، وہ ادا نہ کر پائے. اس کو متعین ایک مناسب رقم اس کے اوپر بطور تاوان کے، بطور دیت کے رکھے. اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو دردناک عذاب کا مستحق ہوگا، دردناک عذاب کا مستحق ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خوب بہا لے کر کے وارثوں نے قصاص معاف کر دیا ہو تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر ایک مرتبہ وہ مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا کہ چلو بھائی ہم معاف کرتے ہیں، جان کے بدلے جان نہیں چاہیے، ہمیں کچھ رقم دے دو، بات ختم کرو، اس کیس کو دفع کرو. اب ایک مرتبہ معاف کر دیا، پیسے پہ بات چیت ہو گئی، تو اب دوبارہ ان کے لیے اس کی جان لینا جائز بالکل نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا کریں گے، پہلے تو معاف کر دیا پھر دوبارہ ضد کرنے لگے نہیں جان کے بدلے جان، تو یہ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں وہ سزا کے مستحق بن جائے گے، دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اے عقل رکھنے والو، عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے. یعنی یہ جو قصاص کا قانون بتلایا ہے، اس میں زندگی کا سامان ہے، زندگی ہے. اگر قصاص کا مسئلہ نہ ہو تو جو بھی طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ کمزور کو مار کر کے ختم کر دے گا، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لاگو ہوگا. اب یہ قصاص والا قانون ہی ہے کہ انسان کو دوسرے پر ظلم کرنے سے روک رہا ہے. دیکھنے میں تو ایک نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ایک کے بدلے دوسرے کی جان جا رہی ہے، لیکن اصل اس میں زندگی ہے. اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، ورنہ جو بھی مضبوط ہوگا وہ کمزور کو قتل کر دے گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر کے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قصاص والے قانون میں اگر تم غور کرو تو تمہارے لیے زندگی ہے، یہ موت نہیں ہے. یعنی پورے سماج اور سوسائٹی کو اللہ نے محفوظ کر دیا قصاص کا قانون دے کر کے کہ اب کسی کو بھی کسی پر ہتھیار چلانے کی ہمت نہیں ہوگی، ہر آدمی نہیں کر پائے گا. اس کو ڈر ہوگا بھائی اگر ہم دوسرے کو مار دیں گے تو ہمیں بھی مرنا پڑے. اس لیے اب بہرحال جرم کرنے سے آدمی رک جائے گا. تو اس آیت میں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے مسئلے کو اور دیت کے مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، واضح لفظوں میں. اور زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں جو ظالمانہ قانون اس سلسلے میں رائج تھا، اللہ نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے، تمام انسانوں کی جان کو ایک برابر قرار دیا ہے. زمانے جاہلیت کا جو رواج تھا کہ اگر غلام کسی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اس غلام کو نہیں قتل کیا جائے گا آزاد کے مقابلے میں، نہیں، اس کے قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا. دیکھیں قتل کیا کسی اور نے اور اس کی جگہ دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، سزا دوسرے کو مل رہی ہے. تو ایسے ظالمانہ قانون کو اسلام نے بالکل ختم کر دیا اور کہا کہ نہیں، جس نے قتل کیا ہے، جس نے جرم کیا ہے، سزا اسی کو ملے گی، چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو. سارے انسانوں کی جان کی قیمت ایک ہے. بہرحال اسلام کا جو قانون ہے یا اس کے علاوہ جو دوسرے قوانین ہیں وہ بڑے انصاف پر مبنی ہیں، اور اسلام کے تمام قوانین پر عمل کرنے کی بنیاد پر انسانی معاشرہ یقیناً پرسکون اور محفوظ رہے گا تمام برائیوں سے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ضد میں اور تعصب میں اور اسلام کی دشمنی کی وجہ سے اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی سخت سزائیں ہیں اسلام کے. سخت سزائیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام نے ان قوانین کو لا کر کے انسانیت کو زندگی بخشی ہے اور سوسائٹی کو پرامن بنایا ہے، پرسکون بنایا ہے. اللہ کرے کہ سب کو اسلامی قانون صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور دنیا اس قانون پر عمل کرے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو، ساری دنیا کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.